وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات گرامی، آج ہم جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھی. بہت سارے خوبی اور صلاحیتوں کی مالک تھی جنہیں ہم حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے لقب سے یاد کرتے ہیں. جب ہم حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی ذات گرامی کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں آپ کی ذات گرامی میں ایسا مفسر نظر آتا ہے جس نے کئی دہائیوں تک تفسیر کا درس دیا اور دفاع کنز الایمان جیسی عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی. ایک ایسا محدث نظر آتا ہے کہ جس نے بخاری شریف کا درس دینا تقریباً آخری دم تک نہیں چھوڑا. ایک ایسا فقیہ نظر آتا ہے جس پر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمت و رضوان نے اعتماد فرمایا اور دارالافتاء بریلی کا کار افتاء آپ کے سپرد کیا اور آپ کے قلم سے ہزاروں فتاوے صادر ہوئے. ایک ایسا عالم نظر آتا ہے کہ جس کے پاس آ کر کے لوگ اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں اور جس نے اپنے علم کو حاصل کر کے خود تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ دنیا میں جہاں جہاں تشریف لے گئے وہاں وہاں لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا. ایک ایسا ولی نظر آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے. ایک ایسا مستجاب الدعوات نظر آتا ہے کہ جس کے در دولت پر ہر وقت دعا کرانے والوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی. ایک ایسا متقی و پرہیزگار نظر آتا ہے کہ جس کے ہر کام میں تقوی و پرہیزگاری نظر آتی تھی. ایک ایسا زاہد نظر آتا ہے جس نے کوئی بھی دنیا سے لو ہی نہیں لگائی، جو کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا اس لیے دنیا ان کے پیچھے بھاگتی نظر آتی تھی. ایک ایسا متصلب سنی نظر آتا تھا کہ جو کبھی کسی سے نہیں دبا، کسی کے آگے نہیں جھکا اور نہ ہی کبھی کسی سے سمجھوتا کیا. آپ کی ذات گرامی میں ہمیں ایک ایسا اللہ کا مقبول بندہ نظر آتا ہے کہ جس کی مقبولیت دیکھ کر حدیث پاک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور اسی مفہوم کی آیت کریمہ کا مفہوم ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. آپ کی ذات گرامی میں ہمیں ایک ایسا ذرہ نواز نظر آتا ہے جس نے بے شمار لوگوں پر ذرہ نوازی فرمائی اور ذرے سے آفتاب بنا دیا. ایک ایسا شاعر نظر آتا ہے کہ جنہوں نے آپ اپنی شاعری کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے محبوبوں کے لیے وقف کر دیا تھا. ایک ایسا قاری نظر آتا ہے کہ جب قرات فرماتے تھے تو لوگوں پر سناٹا طاری ہوتا تھا. اگر لوگ چل رہے ہوتے تو آپ کی آواز، آپ کی قرات سن کر رک جاتے تھے اور تھوڑی دیر سن کر ہی اگر ضروری کام نہ ہوتا تو پوری جب تک حضرت تلاوت فرماتے تھے تب تک سن لیتے تھے. ایک ایسا عربی ادیب نظر آتا ہے کہ جس کے لہجے کے سامنے عرب بھی اندازہ نہیں لگاتے تھے کہ یہ ہندوستانی شخصیت ہے یا پھر کوئی عرب شخصیت بول رہی ہے. ایک ایسا مترجم نظر آتا کہ جن کے سامنے اگر عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا تو سامنے والا عربی عبارت پڑھتا اور آپ برجستہ اس کا اردو میں ترجمہ فرماتے. اردو سے عربی بنانی ہوتی تھی تو اردو عبارت پڑھ لی جاتی تھی اور آپ برجستہ بغیر سمجھے بغیر سوچے اس کی فوراً عربی میں تعریف فرما دیتے تھے. ایک ایسا مظہر اسلاف نظر آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے اسلاف کی روش سے سر منہ بھی انحراف نہیں کیا. ایک ایسا مرید نظر آتا ہے جنہوں نے اپنے پیر کو سمجھا
اور آخری وقت تک اپنے پیر کے طریقے پر قائم و دائم رہا. ایک ایسا مرشد کامل نظر آتا ہے کہ جنہوں نے کروڑوں لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور جن کے دامن سے کروڑوں لوگ وابستہ ہوئے. ایک ایسا قلم کار نظر آتا ہے کہ جو لکھتے تھے تو لکھتے ہی چلے جاتے تھے. آپ کی بے شمار کتابیں اس کا ثبوت ہیں. ایک ایسا عاشق رسول نظر آتا ہے کہ جو ہر وقت حاضری بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا دل میں لیے رکھتے تھے. ایک ایسا عارف باللہ نظر آتا ہے کہ جن کے آخری وقت میں بھی لبوں پر یا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. ایک ایسا مرجع خلائق نظر آتا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ، دنیا بھر سے علماء و فقہا آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. ایک ایسا خادم دین نظر آتا تھا جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت دین کے لیے وقف کری اور دین کی تبلیغ کے لیے بے شمار ادارے، بے شمار مساجد قائم فرمائی، جن میں بالخصوص مرکز الدراسات الاسلامیہ جو اس وقت عالم اسلام، عالم اہل سنت میں صف اول کی درجگاہ میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو قائم فرمایا اور اس کی باغ ڈور اپنے لائق شہزادے حضور اسجد میاں صاحب قبلہ کے ہاتھ میں دی اور انہوں نے اس کو بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ نبھایا. آپ کی ذات گرامی میں ہمیں ایک ایسا محقق نظر آتا ہے کہ جن کی تحقیقات کے سامنے محققین بھی انگشت بدندہ نظر آتے تھے. آپ کی ذات میں ایک ایسا صابر بندہ نظر آتا ہے کہ جنہوں نے ایسا صبر کیا، ہزاروں آزمائشیں ہوئی، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے جسمانی آزمائشیں ہوئی، لیکن الحمدللہ ہر آزمائش کو، ہر آزمائش میں صبر کر کے انہوں نے کامیابی حاصل کی. ایسا شاکر بندہ نظر آتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا نوازا کہ اگر زندگی بھر گھر میں بیٹھ جاتے تو بھی ختم نہیں ہوتا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اتنا نوازا پروردگار نے. لیکن ان نوازشوں نے، ان نعمتوں نے آپ کے دل کو یاد الہی سے غافل نہیں کیا، آپ کے دل میں محبت رسول میں کمی نہیں آنے دی، بلکہ آپ اس نعمت کے شکریہ میں ہر وقت اللہ اور رسول کی یاد کرتے تھے اور اللہ اور رسول کے دین کی سر بلندی کے لیے بیماریوں کے باوجود گھر میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، بلکہ دور دراز کا سفر کر کے تبلیغ دین کرتے تھے، تبلیغ اسلام کرتے تھے اور لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان کرتے تھے. آپ کی ذات میں ایک ایسا خطیب نظر آتا ہے کہ جن کی تقریر سن کر کے لوگوں پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ایک ایسا نعت خوان نظر آتا ہے کہ جب نعت پڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں بلکہ منہ سے ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں. بہت لوگوں کی نعتیں سنی، بہت لوگوں کے نعت پڑھنے کے انداز دیکھے، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا انداز ہی نرالا رہتا تھا، سب سے الگ تھلگ، سب سے انوکھا، سب سے نرالا. سن کر آدمی وجد میں آ جاتا تھا. آپ کی ذات میں ایک ایسا میر کاروان نظر آتا تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں، عرب ہو یا عجم، کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی جلسے میں، کسی بھی سیمینار میں، کسی بھی محفل میں اگر شریک ہوتے تو آپ ہی میر محفل ہوتے. ہزاروں کی بھیڑ میں، لاکھوں کی بھیڑ میں بھی آپ چھپ نہیں جاتے تھے، بلکہ لاکھوں کی بھیڑ میں آپ کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا تھا. دور ہی سے آپ کی ذات گرامی صاف و شفاف نظر آیا کرتی. آپ کی ذات گرامی میں ایک ایسا متعارف اور مشہور شخص نظر آتا کہ جن کا تعارف کرانے سے آدمی خود متعارف اور مشہور ہو جاتا تھا. آپ کی ذات گرامی میں ہمیں ایک ایسا خوبصورت چہرہ نظر آتا تھا کہ جس کو دیکھتے ہی
جس کو دیکھتے ہی پریشان لوگوں کی پریشانی دور ہو جاتی تھی، لمبے لمبے سفر سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کی تکلیف دہ تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، جن کے چہرے کو دیکھتے ہی غمزدہ لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے تھے۔ آپ کی ذات میں ہمیں ایک ذات نظر نہیں آتی تھی، بلکہ آپ کی ذات میں ایک انجمن تھی جس میں ہمیں بے شمار خوبیوں کے مالک افراد نظر آتے تھے، بے شمار محاسن و کمالات سے آراستہ افراد نظر آتے تھے۔ آپ کے وصال کے وقت لوگوں کا جم غفیر، امڑتا سمندر اور قلم کاروں نے نثر و نظم میں آپ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا، وہ ساری چیزیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ آپ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقبول اور محبوب بارگاہ تھے، اور آپ پر بزرگوں کا خصوصی فیضان جاری و ساری تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہوں آپ کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کا فیضان ہم پر جاری و ساری رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔